السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اللہ پاک کے آخری نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کے رکھو۔ نمبر 1 میرا وصال، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 طاعون کی وبا، نمبر 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار بھی دو گے تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں یہ فتنہ داخل نہ ہوا ہو۔ نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان میں صلح ہوگی اور پھر رومی عہد شکنی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ سامعین، آج اس موضوع پر بات ہوگی، وہ ہے اس حدیث پاک کی دوسری نشانی یعنی بیت المقدس کی فتح۔ محترم سامعین، پہلے دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے۔ یروشلم یعنی بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ اسی زمین میں حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے بیشتر انبیاء کے مزارات ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے ریلیجن کے لیے یکساں متبرک ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیاری کی تھی۔ یہاں موجود مغربی دیوار یہودیوں کے لیے اہم مذہبی یادگار ہے جسے وہ دیوار گریہ کہتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا بچا ہوا کچھ حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی بیت لحم یہیں واقع ہے۔ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے تقریباً 16 یا 17 ماہ تک اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال اور تقریباً 5.5 ماہ بعد 15ویں رجب اور پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کا قبلہ کعبے کو فرما دیا اور مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ آج بھی اسی مقام پر مسجد قبلتین قائم ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل بنا اور اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ سامعین، ہزاروں سالوں تک مسلمان اور عیسائی اس شہر کو فتح کرنے کے لیے آپس میں جنگیں لڑتے رہے۔ ڈیئر ویورز، خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالنے کے کوئی 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی اور پھر اس کی تعمیر سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی اور پھر ایک عرصہ بعد 1000 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کیا اور اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی گئی۔ انہوں نے 33 سال اس شہر پر حکومت کی۔ جب ان کا وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسے مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی جماعت سے کام کروانا شروع کیا۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا اور آپ علیہ السلام کا وقت وصال قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کی چونکہ آپ کا جسم اطہر وہیں کھڑا تھا
تو جنات کو دن رات کام کرنا پڑا۔ محترم سامعین، چونکہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں ہونا تھی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ بھی رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی نشانیاں موجود تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فحاشی، زناکاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے ایک رب وجد الکریم کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی پرستش شروع کر دی، اور اسی طرح ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ سامعین، رجان بن سلمان کو تخت پر بیٹھے بھی 5 سال ہی ہوئے تھے کہ شاہ مصری شاک نے یروشلم کی طرف پیش قدمی شروع کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا اور ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ پھر حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا۔ محترم سامعین، یہود قوم کی پہلی تباہی و بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ بخت نصر، جسے کچھ لوگ شداد کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ تابوت سکینہ غائب ہو گیا، دیگر صحائف کے ساتھ تورات بھی جلا دی گئی اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا اور باقی یہودیوں کو غلام بنا کر دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ خسرو نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یوصدیق اور زرد باہل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کی اور 516 قبل مسیح میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل یوبسائی نے محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ برباد کر دیا، لیکن ہرود اعظم کے دور میں، جو رومی شہنشاہ کے باز گزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، اس کے عہد میں دوبارہ بیت المقدس نے عظمت حاصل کر لی اور اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو از سر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ ایتھس اور کچھ مورخین نے اس کا نام ٹائٹس بتایا کہ اس نے دوبارہ ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا اور اسے مسمار کر دیا اور یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا۔ اب فلسطین مکمل طور پر یہودیوں سے خالی ہو گیا تھا۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ ہیکل تباہ ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ پر ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور اس شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینیا رکھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہاں اس جگہ یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا بلکہ کھنڈرات پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اس سادہ سی مسجد کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے 72 ہجری 290 عیسوی میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرا کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرا کی ہی تعمیر مکمل کر سکا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا جو کام ادھورا رہ گیا تھا وہ ولید بن عبد الملک نے مکمل کروایا۔ شہر کی مشرقی پہاڑی پر ایک احاطہ بھی ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت اللحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین مقام ہے۔ حرم شریف تقریباً 35 ایکڑ کے رقبے پر مشتمل ہے۔
مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ اسی حرم شریف میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے عقیدوں کا مرکز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور آخرکار 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور مسجد اقصی کو صلیبیوں سے پاک کر دیا۔ اس کے بعد 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن صلیبی بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا خواہ کبھی پورا نہ کر سکے۔ 1229 عیسوی میں یہ جرمنی کے ہاتھوں میں چلا گیا اور 15 سال بعد ہی 1244 عیسوی میں سلطنت خوارزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا اور اگلے 673 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ 1517 عیسوی سے لے کے 1917 عیسوی تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ یہاں تعمیرات کروائی گئیں، سڑکیں بنائیں، ڈاک کا نظام چلایا گیا، حتیٰ کہ 1892 عیسوی میں یہ ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ سلطان عبدالحمید دوئم کی معزولی اور جلاوطنی کے بعد آخرکار 11 دسمبر 1917 کو برطانوی جرنیل نے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ محترم سامعین، 20 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت صرف فلسطین ہی نہیں بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں مشرقی حصہ فلسطینیوں کا اور جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس دھوکے بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہو گئے۔ انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 20 سالوں تک بیت المقدس جارڈن کے پاس رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور بین الاقوامی برادری آج بھی اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیل پارلیمنٹ نے 1950 سے ہی بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے۔ معزز سامعین، عالمی برادری کے باوجود اسرائیل روزمرہ کی بنیادوں پر آئے روز نئی کالونیاں بنا رہا ہے اور ہزاروں فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمرانوں کی جگہ کچھ ایسے حکمرانوں نے لے لی ہے جو صرف ذاتی دولت اور خزانوں کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے آج ایک چھوٹا سا یہودی ملک اسرائیل تمام مسلم ملکوں پر بھاری پڑ رہا ہے۔ اللہ رب وجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کو ان کا حق اور ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے غیور حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔